جو لائق حمد و ثنا ہے مولا علی کا فرمان سن لیجئے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نہ جنت کی لالچ میں نہ دوزخ کے خوف سے میں تیری عبادت کرتا ہوں، بلکہ میں تجھے تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. اللہ عبادتوں کے لائق ہے. مجلس میں بولا کریں اللہ عبادتوں کے لائق ہے، اہل بیت درود و سلام کے لائق ہے، درود و سلام کے لائق ہے اہل بیت. اللہ جس کی بندگی کی جائے، اہل بیت جن کی نوکری کی جائے. اگر آپ میری آپ سماعتوں کو ہدیہ یہ جملہ، اللہ وہ جس کی عبادت کی جائے، اہل بیت وہ جن کی قضاگری کی جائے. انعام کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام، حور علیہ السلام، عیسائی تھا جون مگر حسین پہ فدا ہو گیا. ایک موقع میں سرکار نے فرمایا کہ مجھے جون ہی کافی ہے کربلا کی لڑائی کے لیے. یہ تو میرا احسان ہے، یہ تو میری کریمی ہے کہ تم 72 کو ساتھ لایا ہوں. اور ایک موقع پہ نبی شریف یہ پڑھا کرتے ہیں کہ چھوڑ آیا ہوں مدینہ لا الہ کے واسطے، بس یہ میری جان حاضر ہے خدا کے واسطے. اور پھر وہ کہا کرتے ہیں کہ ساتھ لایا ہوں 72 یہ کریمی ہے میری. نالین بھائی ساتھ لایا ہوں 72 یہ کریمی ہے میری، ورنہ عسکر ہی بہت تھا لا الہ کے واسطے. نعرہ حیدری. میں تو فضیلت ہی پڑھا کرتا ہوں، ہاں میں تو مانگی ہوئی خیرات، ہاں جی ذاکرین کے نزدیک پنی ہوئی خیرات، اردو میں مانگی ہوئی خیرات، ہاں بھیک گھر اہل بیت سے جو ملتی ہے وہی پہنچتی ہے. ہاں تو اللہ لائق بندگی، لائق عبادت، اہل بیت لائق درود و سلام. مگر بندگی قبول کب ہوتی ہے؟ اصل بندگی کا قبول ہونا معنی رکھتا ہے. ہاں جی کوئی بھی چیز جب تک مقبولیت کی سند کو نہیں پالے گی مقبول نہیں ہوتی. ہم دعا مانگتے ہیں قبول و منظور فرما. عزیزان اسی طرح عبادت کی قبولیت کی سند ذکر حسین ہے. ذکر حسین عبادتوں کی قبولیت کی سند ہے. اب حسین دل میں ہو تو عبادت. ہاں ایک جملہ کہہ دو نالین بھائی، بھائی آپ کی سماعتوں کو دیا. حسین پشت نبی پر ہو تو عبادت، حسین دل میں ہو تو عبادت، دماغ میں ہو تو عبادت، روح میں بسے تو عبادت. ارے اصل عبادت ہی تو ہے نا. ارے عبادتوں کے سلسلے کو لے کر تم نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. ہاں عبادت رکھی ہے میرے مالک نے. ہاں تو ذکر حسین بھی عبادت ہے، قبولیت کی جگہ ہے عبادت کی، روح عبادت ہے. چلے پھر مجھے ایک شعر یاد آ گیا، ہاں جی ربائی یاد آ گئی. مجتبیٰ بھائی روح ازا ہے باپ تو بیٹا نماز دی. سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، ذکر محمد والے محمد بیان فرما رہا ہوں، اور معراج پہ جانے والے محمد کے نواسے کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں. روح ازا ہے باپ تو بیٹا نماز علی، مسجد علی کی ہے مصلی حسین کا. ذاکرین تو وقت لیتے ہیں نا، بسم اللہ ذاکرین وقت لیتے ہیں ربائی کو مکمل کرنے میں وقت نہیں لے رہا. روح ازا ہے باپ تو بیٹا نماز دی، مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا. اور جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح، کعبہ علی کا، کعبہ علی کا، عرش
گے محلہ حسین کا. جائیں تو کہاں جائیں, کہاں جائیں؟ ہاں عرش پہ جائیں حسین, جنت میں جائیں حسین, نبی کے پاس جائیں حسین, مور نبوت تک جائیں تو حسین, عبادتوں میں آئیں تو حسین, دین کو بچائیں تو حسین, 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کو بچائیں تو حسین, عیسیٰ کی نبوت کا وارث حسین, موسیٰ کی نبوت کا وارث حسین, نوح کی عزت و عظمت کا وارث حسین, اللہ کی توحید کا وارث حسین. ارے کوئی تو منزل ہو جہاں حسین نہ ملے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا میں بھی حسین ہے, آخرت میں بھی حسین ہے, اور حسین کا ذکر کامیابی ہے. جس نے حسین کو چھوڑ دیا حسین اللہ نے چھوڑ دیا. اللہ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. کلو بھائی رسول کا فرمان ہے, اور حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. نہیں دے رہا میں آپ کو بولنے کی زحمت, پرتکلف ہو کر آپ مجلس سن رہے ہیں, لیکن مجلس میں بولنا بھی عبادت ہے. ہاں بولنا بھی عبادت ہے. ذاکرین کہا کرتے ہیں جو مجلس میں بولے گا تو پھر قبر میں ہم بولیں گے. تو ایک ذاکر پڑھ رہے تھے کہ جی آپ بولا کریں تاکہ قبر میں بولیں. میں نے کہا قبر میں تو ہمیں بولنا ہی نہیں. جب آپ ہی تو کہا کرتے ہیں کہ جو مجلس میں بولے گا پھر وہ قبر میں نہیں بولے گا. ہاں تو شاعر نور علی کہتے ہیں کہ میرے حسین کی مجلس میں بولنے والوں تمہاری قبر کے اندر حسین کل ایمان یک زبان بے بہانارا حسین بولے گا. خطیب منبر سلونی کا وارث حسین بولے گا. بولا حسین نوکے نیزہ پر بولا, اس لیے بولا کہ نانا کی عظمت بتانی تھی. ہاں اختلافی باتیں نہیں کیا کرتا, چھپا کی پڑھ سکتا ہوں. کیا جملہ پڑھا؟ نانا کی عظمت بچانی تھی. ورنہ میں بتاؤں کہ کیا بچانا تھا جو حسین کا بولا نوکے نیزہ پر. ہاں تو نانا کی عظمت بچانی تھی, اس لیے حسین بولا نوکے نیزہ پر. اور حسین کا معیار یہ ہے کہ کم سے کم نوکے نیزہ پر بولے. حسین کا معیار یہ ہے کم سے کم نوکے نیزہ پر بولے. ہاں کٹی ہوئی رگوں سے حسین نے کلام کیا, سورہ کاف کو پڑھا. ہاں تو حسین وارث دین ہے, حسین وارث نبوت ہے, وارث امامت ہے. تو قبلہ منزل کوئی نہیں ایسی جو حسین کو چھوڑ کر تم چلو اور خدا تک پہنچ جاؤ. ہر رستہ در حسین سے شروع ہوتا ہے. کون سا؟ اللہ تک جانے والا رستہ, صراط المستقیم. فرمان ہے نبی پاک کا کہ یا علی تم صراط مستقیم ہو. ہاں تو میرا علی صراط مستقیم ہے. ہاں قائم ہو جاؤ علی کی ولایت پر, حسین کی امامت پر. ناصر چاچو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, یہ میری تخیلاتیں جو ہے نا وہ سماعتیں جو آپ تک پہنچ رہی ہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ فضیلتیں جو ہیں, مجموعہ بھائی جملہ ضائع مت کیجئے گا, جملہ بڑا دے کے جا رہا ہوں. ملک صاحب حاجی طواف کرتا ہے کعبے کا, حاجی طواف کرتا ہے کعبے کا, چکر لگاتا ہے کعبے کا, طواف کرتا ہے کعبے کا. مقام کیا ملتا ہے, منزلت کیا ملتی ہے؟ حاجی, حاجی قرار پاتا ہے. ارے حسین وہ ہے جس کے روزے کے گرد فضیلتیں طواف کرے, نبی طواف کرے, ملائکہ طواف کرے. فضیلتیں حسین تک, فضیلتیں جو ہیں حسین پر تمام ہے. کوئی فضیلت بڑی نہیں ہے میرے حسین سے, بے شک میرے حسین سے بڑی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی. یہ نماز کی بھی
फजीलत, अजान की भी फजीलत, रोजे की भी फजीलत, ये असूल दीन है मेरा हुसैन। और तुम्हारा जो तुम्हारी ये नमाज भी हुसैन के सदके कबूल हो रही है। तो हाजी काबे का तवाफ करे, हाजी करार पाए, हुसैन के गिर्द फजीलतें तवाफ करें। हाँ, फजीलतें। एक रुपई याद आ गई है मौला अली की शान में। नाले भाई वक्त कम है, दिल बहुत ज्यादा है पढ़ने का, वक्त कम होता है, मैं बानी हूं। हाँ, और आप तो जानते हैं कि मैं आता ही मुहर्रम में हूं। हाँ, आप भी जानते हैं मैं मुहर्रम में ही दरखास्त करता हूं कि मुझे छुट्टी दी जाए ताकि मैं जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में शामिल हो सकूं। बस एक रुबाई सुने मौला अली सरकार की। काबे से मुझे याद आ गया कि अली सूरत दिखाने से अगर इनकार कर जाता, नवीद अब्बास नवीद शायर अहले बैत आप फैसलाबाद, अली सूरत दिखाने से अगर इनकार कर जाता तो बशर रहता जहालत में ही मर जाता। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है अली भाई मुतवज्जे हैं आप? बिस्मिल्लाह। बशर रहता जहालत में ही मर जाता। अली की ये करीमी है कि पसंद किया काबे को अपनी आमद के लिए, वरना काबा हज के मौका पर अबू तालिब के घर जाता। नाराए हैदरी माशाअल्लाह। सब काबिल एहतराम। आप लोग मौला के अज़ादार हैं, सफ़े अज़ाब में बैठे हैं, हमारे लिए काबिल हैं, आप मोहतरम हैं, मगर मजलिसों में बोलना जरूरी होता है क्योंकि आप जाकिर को दाद नहीं देते, आप जिक्र को दाद देते हैं। जाकिर मेहनत करता है, हाँ, जिक्र पहुंचाता है, मदा सराई करता है, और आपका भी हक है कि आप उसके साथ बोला करें। लेकिन चलें, अब तक वो माहौल नहीं बन पाया, लेकिन बहुत कुछ बदला है। नाज़रीन जी, बहुत कुछ बदला है। हमारे शनाली सादात की बहुत मेहनत है। इन्होंने जुलजना भी बरामद अभी हो रही है, ताबूत भी बरामद हो रहे हैं, जनाबे अली असगर का झूला भी ये बरामद कर रहे हैं, अलम भी ये बरामद कर रहे हैं। तो ये तब्दीलियां हैं जो हमारे इलाके को, जो है ना, हमारे इलाके में ये जो तब्दीलियां हैं, ये मंजूरी है सरकार की जुलजना बरामद हो रही है। हाँ, ताबूत बरामद होता है, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से ये लोग जुलूस को लेके चलते हैं और इख्तिताम पजीर होता है। तो ये तब्दीलियां हैं। इससे पहले इस इलाके में कभी जुलजना नहीं आई। हाँ, चनाली में किसी और जगह में, तो अब ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया और मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हाँ, तो ये कामयाबी है, इनकी मेहनत है, ये कोशिश करते हैं, सरकार के जिक्र के लिए मेहनत करते हैं, पूरे साल की मेहनत है इनकी। तो ये कमाल है। हाँ जी, कमाल है। बस जिक्र फजाइल इतना ही, क्योंकि वक्त बचा ही इतना है, वरना मजलिस कब तमाम हुई? नाज़रीन चाचू, मजलिस तमाम ना हुई, करबला से ही मजलिस का आगाज है। हुसैन की शहादत हुई, मजलिस का आगाज है। मलाइका हुसैन की शहादत सुनते हैं। हाँ, अर्श पे ये महफिल सजती है, फर्श पे महफिल सजती है, काबा में महफिल सजती है, सिदरा में महफिल सजती है। यहां मजलिस तमाम हो जाए, अर्श पर तमाम नहीं होती। हाँ, इतना करीम है मेरा हुसैन। बड़ी कुर्बानियां दी हुसैन ने नाना का दीन बचाने के लिए। हुसैन अली अकबर को कुर्बान कर चुके, अब्बास को कुर्बान कर चुके, पर हुसैन का अली असगर ना बचा। हुसैन का अली असगर ना बचा। दुआ है जनाब सैयद मुबश्शिर हुसैन शाह साहब अफनजियां को अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाजे, बाबुल हुवाइज
حضرت علی اصغر کا صدقہ آپ آمین ضرور کہہ دیجئے، تکلف کر لیجئے آمین کا۔ تو حسین کا علی اصغر بھی ملک صاحب نہ بچا، حسین نے اپنے علی اصغر کو بھی قربان کیا۔ مجتبیٰ بھائی محسن نقوی کہتے ہیں کہ لے گئے اس واسطے ہمراہ اصغر کو حسین، لے گئے اس واسطے ہمراہ اصغر کو حسین، قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا۔ اور محسن نقوی کہا کرتے ہیں کہ جب امام حسین علی اصغر کو لے کے چلے تو جناب ام رباب کے سامنے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور کہا یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا۔ در نجف سفید پتھر کو بولا جاتا ہے، یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا۔ جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ حسین نے صدا دی حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے پھر صدا دی، پھر استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے پھر صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ اب حسین خیمے میں آئے، کروباب مہاجرہ کیا ہے، کہا کہ جب آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی ہے تب علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ علی اصغر جھولے میں سنبھلتے نہیں ہیں، کہا اچھا رباب ایسا کرو، میرے علی اصغر کو تیار کرو، مجھے دو، میں میدان لے جاؤں، اسے پانی پلا کر لے آؤں۔ اب ام رباب نے علی اصغر کو اٹھایا، اپنے حجرے میں گئی، ایک سفید کپڑے میں علی اصغر کو لپیٹا اور اپنی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے اپنے بیٹے کے چہرے کو دھویا اور کہا آقا اب لے جائیے، اب حسین چلے۔ اب میرے باپ نے کہا آقا ایسے مت اٹھائیے، اسے سینے سے لگائیے، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس آپ کا رخ میدان کی طرف ہو، علی اصغر کا رخ میری طرف ہو۔ جب تک علی اصغر میدان جائے میں اپنے بیٹے کو دیکھتی رہوں۔ جملے ہوا کرتے ہیں مصاحب کے۔ ذوالفقار بھائی جب علی اکبر چلا تھا تو حسین نے یہ بات کہی تھی کہ بیٹا علی اکبر تمہاری سواری کا رخ میدان کی طرف، تم بابا کی طرف دیکھتے رہنا، بیٹا میدان تک جاتے ہوئے میں دیکھتا رہوں، بیٹا علی اکبر۔ وہی بات کہی ام رباب نے، مختصر پڑھوں گا۔ آئے حسین لے کر علی اصغر کو میدان میں، ہاں بڑی گرمی تھی، بڑی گرمی تھی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ننھی اولاد والے سمجھنا، بڑی گرمی تھی۔ سورج سوا نیزے پر تھا، بڑا قریب تھا، مچھلیاں تڑپ رہی تھی کربلا کی دستے، اتنی نہر فرات رہی، چرند پرند مر رہے تھے گرمی سے۔ حسین اپنے 6 ماہ کی صغیر کو لے کر آ گئے۔ حسین کے ہاتھوں پہ جب فوج اشکیہ نے دیکھا تو کہا حسین کے پاس قربانیاں ختم ہو گئی، آؤ قرآن اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں۔ مگر حسین ناطق قرآن کو لے کر آ رہے تھے۔ عزیزان حسین کربلا کے میدان میں پہنچے۔ فوج اشکیہ یہ میرا 6 ماہ کا ننا علی اصغر ہے، اسے پانی دے دو، اسے پانی دے دو۔ میں یہ کہوں گا کہ فوج اشکیہ نے کہا کہ حسین یہ خود پانی مانگے، یہ خود پانی مانگے تب ہم دیں گے۔ حسین نے کہا بیٹا علی اصغر حجت خدا کے پوتے ہو، حجت کو تمام کرو۔ علی اصغر نے اپنے خوش لبوں پر زبان پھیری، 3 بار کہا آلدیش آلدیش آلدیش۔ یا فوج میں کولام مچا، کہا شمر کے جنگ نہیں ہے، یہ جنگ نہیں ہے، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ یا ابن سعد ملعون، حرملہ
ہو سکے حسین کے کلام کو قطع کرو، ہم جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے حسین کے کلام کو قطع کرو، ہم جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں۔ اب حرملہ نے نشانہ دیا، مختصر پڑھو۔ حرملہ نے نشانہ دیا، علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں پہ شہید ہو گیا۔ حسین نے اپنے بیٹے کا لہو آسمان کی طرف کیا تو آسمان نے کہا حسین قیامت تک بارش نہیں برسے گی۔ زمین کی طرف کیا، زمین سے آواز آئی حسین سبزہ نہیں اگے گا۔ حسین نے اپنے چہرے کو علی اصغر کے خون سے خضاب لگایا۔ اب حسین چلے مقتل کی طرف 7 قدم چلتے ہیں، پھر واپس پلٹ آتے ہیں کہ اس کی ماں کو کیا کہوں گا۔ اب چلے ایک خیمے میں ایک بی بی کھڑی تھی، خیمہ کے باہر، نام ہے رباب۔ حسین نے کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا میرے آقا سردار، وہ میرے امام کا اچھا یہ امامت کے منصب کی عظمت کو جانتی ہے۔ کہا اچھا رباب یہ تمہارے لال علی اصغر کا لاشا ہے؟ ماں نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا، کہا عرب والے تو اٹھ کے 6 ماہ کے بچے کو ایسے نہ نہیں کرتے جس طرح میرے علی اصغر کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ آخری جملہ سنو، بس آخری جملہ سنو۔ ماں نے کہا آقا عرب والے 6 ماہ کے اونٹ کے بچے کو عنایت نہیں کرتے۔ اب عزادارے 4 سال کی بچی ہے، نام معصومہ، بھائی کی یہ حالت دیکھی